جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شیخ صاحب کھٹمل کا اعتراض ہے کہ بخاری میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فاطمہ کے جنازہ میں شرکت ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور وہ جس میں ہے کہ ابو بکر نے جنازہ پڑھایا تھا وہ ضعیف ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اچھا مطلب بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ اعتراض فضول ہی ہے، تو ان لوگوں کو کہیں کہ باقیوں کو تو چھوڑ دیں، اپنے اماموں کی ہی مان لیں۔ جی گوگل سے ایک کتاب سرچ کر لیں، یہ جو کتابوں والی ایپس ہیں تراث وغیرہ، وہاں سے بھی شاید آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے۔ حدیث مالک بن انس ابی الحسن الازدی، ابو الحسن الازدی کی یہ کتاب آپ نکال لیں تو اس میں آپ کو ایک روایت مل جائے گی۔ حدثنا ابو بکر محمد بن عمر بن محمد الوراق بغداد، بغدادی کی سند سے، اس سند سے روایت ملے گی۔ اس میں یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بین المغربی والعشاء، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان ان کی وفات ہوئی تھی۔ فحضرها ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف، تو اس وقت کون کون حاضر ہوا تھا جب ان کی وفات ہوئی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقدم یا ابا بکر قال وانت شاہد یا ابا بکر قال نعم، جی تو اس میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے نماز جنازہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر پڑھایا تھا، یعنی کہا تھا کہ لا یصلی علیہا غیرک، یعنی آپ کے علاوہ اس پر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو فصلی علیہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی، یعنی اب یہ بات انہوں نے نقل کی ہے۔ پھر اب اس کا کیا کریں گے آپ جی، اور اس کی سند پر کیا اعتراض کریں گے؟ یہ حدیث مالک بن انس ابی الحسن الازدی، یہ آپ دیکھ لیں، اس کا صفحہ نمبر 7 جی۔ پھر مصنف عبد الرزاق میں بھی ایک روایت اس حوالے سے آتی ہے، اگرچہ اس میں ابن جریج کا عنعنہ ہے جی، 6554 نمبر پر جی، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ پھر یہ بات تو جھوٹ ہے نا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رات کو اچانک فوت ہوئی، اس وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جگایا نہیں کیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت میرے علم کے مطابق نہیں ہے جی۔ تو بلکہ صحیح بخاری کے اندر 3712 نمبر پر یہ بات بھی پڑھ لیں ذرا کہ فتشہد علی ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر 3712 پر بھی پڑھ لیں۔ یہ سمجھو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی ہے، اس بات کی تردید کے لیے یہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔